کریم اما بعد، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلیش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان نظام اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کرام کی جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم میں بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی داستان دہرائی، ایسی لاگت خیز اور صفا خانہ کار روایاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی ماند پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، نو کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا اور اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وقت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسی ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے شبہ شالاروں کے دانت کھٹے کر دیے، ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور آئین کی جو بھارت کی تعمیر ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے زلف برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مشورہ تیار کیا گیا، ترمیم و تنسیق، حذف اور اضافے، غور و خوض کے بعد 26 جنوری کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے، یہی وجہ ہے کہ 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں، اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔